قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق اور اس کی تمرینات، ہم تمارین جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آج کی جو تمرین، آج کی جو مشق ہے وہ ہے صحیح الترکیبات التالیۃ۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کے آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں جی، کہ صحیح کریں کس کو؟ الترکیبات کو، ترکیبات کو صحیح کرنا ہے آپ نے، اور التالیہ آنے والی۔ لیکن یہ صحیح اور پھر الترکیبات التالیۃ، یعنی صحیح فعل امر، اور یہ دوسرا جو مرکب آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں بورڈ پہ، پھر انشاءاللہ تعالی ہم ترکیبات کو بھی صحیح کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ سوال ہی جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو جواب اس کا دینا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ تو صاد ہا یہ مادہ ہے آپ کا، اور اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے، اور فعل امر کیسے بنتا ہے اس کے سارے رولز الحمدللہ ہمارے پکے ہو چکے ہیں۔ اب صرف یہ پریکٹس ہے، ہر مرتبہ کوئی نیا مادہ آتا ہے، نیا باب سامنے آتا ہے، اور فعل امر کے سٹیپس وہی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فعل امر اس بک کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا فعل امر جو ہے وہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، مادہ ہے میرے پاس صاد، ہا اور ہا۔ کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے، تو حمزہ تو نہیں ہے لیکن ایک حرف ریپیٹ ہو رہا ہے، دو مرتبہ آیا ہے، اور وہ ہا جو ہے وہ دو مرتبہ آ رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے غیر صحیح فعل ہے۔ اور غیر صحیح فعل کی وہ قسم جس میں حرف ریپیٹ ہو جائے اسے مضاعف کہتے ہیں۔ وہ مضاعف کہلاتا ہے۔ اب دوسری چیز جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ کہ باب کون سا ہے، تو صاد ہا مادہ ہم استعمال کریں گے باب تفعیل میں۔ تفعیل نام سنتے ہی ماضی مضارع کا پہلا صیغہ آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ ماضی باب تفعیل کا فعل، اور مضارع یفعل۔ فعل یفعل، فعل یفعل، تفعیلا مصدر۔ تفعیل یعنی مزید فی ابواب جو ہیں ان کے مصادر آپ دیکھیں گے وہ ان ابواب کے ناموں پر ہی ہیں۔ ہاں جی، اب ہم اس میں فا لام کی جگہ پر مادہ پھینکتے ہیں، تو مادہ میں نیچے ڈالتا ہوں صاد، ہا اور ہا۔ جی، حرکات اب جو لگی ہوئی ہیں وہ کیا بنے گی؟ صححا، صححا، اور مضارع میں جب ہم اسے لے کے جائیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا یصحح، صحح
युसहिहु तसहीहन, یعنی مزید فی ابواب جو ہے یہ مدد دیتے ہیں ہمیں کسی بھی فعل کے معنی بتانے میں بھی. یعنی جب آپ مصدر بولتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک آپ اس کے معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو صحح یصحح تصحیحن، تصحیح اب ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، صحیح کرنا، ٹھیک ہے، تصحیح کرنا، صحیح کرنا. اب ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں. فعل امر مضارع سے بنتا ہے، تو مضارع کا صیغہ کیا ہے جی آپ کا؟ حاضر کا پہلا صیغہ تصحح، تصحح، یہ آپ کے پاس پہلا صیغہ ہے. عرفان پہلا صیغہ، اس میں ہم فعل امر کے سٹیپس اپلائی کرنا چاہتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم نے اخف کرنا ہے. پہلا صیغہ جب اخف ہوتا ہے تو لام کلمہ پر آنے والی پیش جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کا بن گیا تصحح، پہلا سٹیپ اپلائی ہو گیا. دوسرا سٹیپ اپلائی کریں، علامت مضارع ہٹا دیں. اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے اس لیے کہ پہلا حرف ہی آپ کا حرکت والا ہے، تو یہ بن گیا صحیح. یہی آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے صحیح. تو صحیح کر، تو تصحیح کر، یعنی کوئی چیز غلط دی ہوگی انہوں نے، اس کی تصحیح کروانا چاہ رہے ہیں آپ سے. اچھا، صحیح جو ہے یہ آپ کا فعل اور فاعل دو چیزیں ہو گئی. یعنی انشاءاللہ تعالیٰ اس بک کے اختتام پر میں امید کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہم پڑھیں گے تو اس وقت یہ سب چیزیں آپ کو ایسی پانی کی طرح یاد ہوں گی کہ صرف میں ریفرنس اس وقت دوں گا، اتنی تفصیل سے بورڈ پہ نہیں لکھوں گا. ٹھیک، تو فعل امر آئے گا تو فعل امر میں جو بھی آپ کے سامنے سیکھا ہے وہ فعل اور فاعل ہے، وہ فعل اور فاعل ہے. اچھا، اب آگے ہے تو صحیح کر. کیا صحیح کر؟ مفعول چاہیے آگے. تو مفعول جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس کتاب کی سوال کی روشنی میں. الترکیبات، الترکیبات، الترکیب. اب دیکھیں لفظ دیکھیں، الترکیبات، الترکیبات، آتن، آتن، دو ساؤنڈز، آتن اور آتن. الف لام لگ گیا تو آتو اور آتی، کلیئر ہو گیا. تو الترکیبات یا الترکیباتی، یہ دو اس کی رابی حالتیں ہوں گی. الترکیبات حالت رفع ہوگی اور الترکیباتی نصب یا جر. تو مفعول مجھے چاہیے، مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں ہوتا ہے. تو یہ الترکیباتی نصب ہے، یہ نصب ہے. اچھا، اب دیکھیں آپ کا ہا ساکن ہے اور لام ساکن ہے، لیکن چونکہ تا حرف شمسی ہے لہذا لام پڑھا نہیں جائے گا پہلی بات. تو اب اس کو ہم نے اس تا کے ساتھ ملانا ہے. اور جو شد والا حرف ہوتا ہے، جس میں شد ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، تبھی شد آتی ہے نا اس پہ. یعنی آپ نے کہا ربی یسر، تو یسر کے معنی کیا ہے؟ یا زبر سین ساکن یس اور سین زیر. یعنی پہلی مرتبہ اس پہ سکون ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اس پہ حرکت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بھی دیکھیں آپ جب اتر کی بات کر رہے ہیں تو پہلا تا ساکن ہے، دوسرے تا پہ زبر آ رہی ہے. تو اب ہا بھی ساکن، پہلا تا بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار پڑھ چکے ہیں، ملانے کے لیے پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. تو آپ اسے کہیں گے صحیح ترکیباتی، صحیح ترکیباتی. میں نیچے کلاس میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کلاس کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کو. یہ تجوید بھی آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے، گرامر بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہے، پھر سارے اس کے مفہوم بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں.
تو یہ آپ کہہ لیں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس کلاس کا. تو صحیح ترکیباتی، ترکیبات کو صحیح کر. کون سی ترکیبات جی؟ اب ترکیبات کو بنا دیا انہوں نے موصوف، اور آگے اس کی صفت لے آئے التالیہ، التالیہ التالیتا. تلا یتلو ہم نے کیا تھا مادہ پیچھے آنا، ٹھیک ہے. اس سے تالن لفظ آپ کے سامنے آیا تھا، آنے والا. تالن جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا اس میں منقوص کیا تھا، اس میں منقوص کیا تھا تالن. یہ تالن حالت رفع ہے. اب دیکھیں اگر آپ نے زیر زبر پیش کو اعراب ماننا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی اس تالن کو حالت رفع ماننے میں تیار ہی نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے جی دو زیریں آ رہی ہیں اور یہ رفع کیسے ہو سکتے؟ تو اس میں منقوص جو ہے، اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ ذرا ذہن میں تازہ کر لیں، بھول گئے ہوں گے. اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. اس میں منقوص وہ اسم جس کے آخر میں یا اور یا سے پہلے زیر. قاضی، قاضی، وادی، ہادی، دائی، تالی، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر یعنی اس میں منقوص کو جب آپ حالت رفع میں شو کرتے ہیں نا تو دو زیر کے ساتھ شو کرتے ہیں. کازن، ہادن، دائن، وادن، تالن، یہ حالت رفع ہے. اور حالت نصب اس کی کیا ہوگی؟ تالین، دائین، قاضین، ہادین. وہ اسی طرح نارمل جو قاعدہ ہے. اور حالت جر بھی بالکل جو رفع ہوتی ہے وہی حالت جر ہوتی ہے. دائن، ہادن، قاضن، وادن، تالن. تو تالن یہ حالت رفع ہے، آنے والا. اب تالن آنے والا ہے تو آنے والی کیا ہوگی؟ یعنی اصل میں کیا تھا؟ دیکھیں تالیون تھا نا، یہ فاعل ان کے وزن پہ تالیون. تو اس کی مؤنث کیا بن جائے گی؟ تالیتن. تالیتن آنے والی. اس میں اعراب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تالیتن، تالیتن، تالیتن. تو تالیتن الف لام داخل ہو گیا تو التالیت، التالیت رفع، التالیت نصب اور التالیتی جر. اب چونکہ یہ صفت بن رہی ہے الترکیبات کی، تو الترکیبات ہم کس اعرابی حالت میں بنا چکے ہیں؟ حالت نصب میں. لہذا صفت بھی حالت نصب میں ہوگی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں التالیتا ہے، حالت نصب استعمال ہوئی ہے. اب ایک سوال جو ذہن میں کھٹک رہا ہوگا کہ موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے، تو اعراب میں مطابقت تو نظر آ گئی آپ کو. آپ کہیں گے نظر نہیں آ رہی ہمیں، کیونکہ نظر تو آپ کی زیر اور زبر پہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ الترکیباتی یہ بھی نصب ہے، یہ نصب جمع سالم مؤنث کی نصب ہے، اور یہ واحد مؤنث اسم کی نصب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دونوں معرفہ الف لام اس میں بھی داخل ہے، الف لام اس میں بھی داخل ہے. دو پہلو کور ہو گئے. اب دو رہ گئے جنس اور عدد. تو جنس اور عدد میں وہی رول کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. تو دیکھیں وہ تمام رولز اپلائی ہو گئے. تو صحیح ترکیبات تالیتا، آنے والی ترکیبات کو صحیح کر. یہ پورا اس کا انالیسس الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم جو ترکیبات ہیں ان کو صحیح کرتے ہیں. الکلام الطالبی، اصل میں پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ ترکیب کون سی ہمیں انہوں نے اس سبق میں سکھائی ہے؟ مرکب اضافی کی ترکیب. مرکب اضافی کی ترکیب کیا ہے؟
عربی ترکیب پہلا مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ، تو جو پہلا مضاف ہے اس پہ الف لام نہیں ہوتا اور اس پہ تنوین بھی نہیں ہوتی، یعنی اعراب اس کا ہلکا ہوتا ہے، اور واحد اسم ہوگا تو ظاہر بات ہے چونکہ پریکٹس آپ کو یہ واحد کی کروا رہے ہیں تو اس لیے میں تنوین ہی سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلا اسم ہوگا اس پہ الف لام بھی نہیں داخل کرنا اور اس پہ تنوین بھی نہیں آنی، اور دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہونا ہے۔ تو ابھی شروع کے اسباق میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس لیے کہ حالت جر وہ زیر سے ہی شو ہوگی، حالت جر زیر سے، کیونکہ واحد اسما کی بات ہی کی جا رہی ہے نا، تو اس لیے زیر سے شو ہوگی، اس لیے آپ کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ شاید وہ زیر ہی جر ہے، لیکن بہرحال القلم الطالبی اس کو صحیح کرنا ہے، تو صحیح کیسے کریں گے جی؟ القلم سے الف لام ہٹا دیں اور تنوین نہیں لائیں تو اس پہ بن جائے گا قلم، اور الطالبی وہ بالکل صحیح اپنی جگہ پر ہے، تو قلم الطالبی، قلم الطالبی طالب علم کا قلم۔ جی دوسری ترکیب شاہ صاحب، ہاں جی انہوں نے کیا کیا؟ بابو بالکل صحیح رکھا ہوا ہے مضاف، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ السیارۃ سے حالت رفع میں رکھ دیا، حالانکہ وہ حالت جر میں ہونا چاہیے، تو اسے صحیح کر دیں گے تو ترکیب بن جائے گی باب السیارتی، باب السیارتی ترجمہ کیا ہوا؟ گاڑی کا دروازہ۔ جی تیسری ترکیب عرفان، بنتو حامدن، یہ صحیح کر کے انہوں نے بتا دی، بنتو مضاف کو صحیح رکھا گیا لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ حالت رفع میں رکھا ہے، حالانکہ وہ حالت جر میں ہونا چاہیے، تو حامد کی حالت جر کیا ہوگی؟ حامدن، تو بنتو حامدن ترجمہ ہوگا حامد کی بیٹی۔ جی اگلی ترکیب توصیف، ہاں جی انہوں نے لکھا ہے جی الرسول اللہ، مضاف پر الف لام آتا نہیں ہے تو الف لام ہٹا دیں، باقی ترکیب آپ کی صحیح ہوگی رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ اس کے بعد اگلی ترکیب جو ہے وہ ہے اسم الولدہ، اسم الولدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ہم اسے صحیح کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ اسم الولدی، اسم الولدی لڑکے کا نام۔ اور آخری ترکیب ہے ابن المدرسی، ابن المدرسی۔ اب اس میں غلطی کیا ہے؟ جو مضاف ہے اس میں تنوین ڈال دی ہے، تنوین نہیں آتی تو ہم اس کی تنوین ہٹا دیں گے، باقی سب صحیح ہے، ابن المدرسی استاد کا بیٹا۔ جی الحمدللہ یہ تمرین ہماری مکمل ہوگی۔ آگے انہوں نے آپ کو یا حرف ندا کے بارے میں بتایا جس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے لیکچر میں، اور یہاں پر ریوائز آپ کر لیں کہ یا آپ کا حرف ندا، ندا کے لیے عربی زبان میں استعمال ہونے والا حرف ہے، اور یا کے بعد اگر اسم تنوین والا ہو تو اس اسم کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ محمد یا محمد، استاذ یا استاذ، خالد یا خالد، ولد یا ولد۔ اگلی تمرین ہماری اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یہ بار بار آ چکی ہے، اب انہیں ہم پڑھیں گے، اور کس طرح پڑھیں گے؟ صحیح حرکات کے ساتھ، جو اینڈنگ آپ نے کرنی ہے وہ بالکل صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ پہلا پڑھیں گے شاہ صاحب، یا علیو، یا علیو۔ جی عرفان، یا عباسو، یا عباسو۔ جی سعید، شیخن، یا نہیں ہے تو شیخن تنوین کے ساتھ ہی ہم اسے پڑھیں گے۔ جی اس کے بعد اگلا یا شیخو، یا شیخو۔ جی شبیر صاحب اگلا یا رجلو، یا رجلو۔ جی گلزار صاحب یاسرن، اور اگلا یا عمارو۔ جی حبیب صاحب دکتورن، پیش اتنا موٹا پیش لگا ہوا ہے، دکتورن ڈاکٹر، جی دکتورن۔ اور پھر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اے ڈاکٹر صاحب، یعنی عام طور پہ ہم اے نہیں بولتے، وہ آپ کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے کہ آپ انہیں بلا رہے ہیں اور سے مخاطب ہیں، تو یا دکتورو، یا دکتورو۔
لیں جی الحمدللہ یہ بھی تمرین ہوگی. ہماری اگلی جو تمرین ہے وہ ہے اقرا المثالہ. اقرا تو پڑھ المثالہ مثال کو. کون سی مثال؟ الآتی. اب یہ دیکھیں اتا یاتی آنا، اس سے آنے والا آتن. آتن بالکل اس طرح تالن آتن اور آنے والی آتیاتن. تو اب الف لام داخل ہو گیا تو الآتی. الآتی یعنی پھر وہ یا واپس آ جاتی ہے. یہ تالن آپ دیکھ رہے ہیں جو لفظ لکھا ہوا ہے تالن، اگر اس پہ آپ الف لام داخل کریں نا تو یہ بن جائے گا التالی. الف لام آیا اور پھر یا بھی واپس آ گئی التالی. کازن ہے اس پہ الف لام داخل کریں تو بن جائے گا القاضی. وادن ہے تو الف لام داخل کریں تو الوادی. اقرا تو پڑھ المثال الآتی آنے والی مثال کو، اور پھر ملا کر پڑھیں گے اقرا المثال الآتی آنے والی مثال کو پڑھ. ثم پھر کون. کون یکون تکوینن یہ ہم نے کر لیا تھا فعل امر بنانا، ٹو میک ٹو فارم، تشکیل دینا شکل دینا. ثم کون پھر تو بنا، کیا بنا؟ اسئلتن کچھ سوال بنا، کچھ سوال بنا. مثلہ اس کی مثل، اس کی طرح کے سوال بنا. مشیرن اشارہ یشیرو اشارتن اشارہ کرنا. اشارہ یشیرو اشارتن اشارہ کرنا، اس سے پھر اسم الفاعل بنتا ہے مشیر اشارہ کرنے والا. اور مشیر، اچھا اب دیکھیں مشیر اشارہ کرنے والا اسم الفاعل، یہ بھی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کبھی. اور اسم المفعول بن جائے گا مشار. تو مشارن الیہ ہم کرتے رہے نا، مشارن الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو مشیر اشارہ کرنے والا اور مشارن جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. تو مشیرن یہاں پر نصب آئی ہے. نصب اس لیے آئی ہے کہ یہ حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی اشارہ کرتے ہوئے، اشارہ کرنے والا ہوتے ہوئے. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا اشارہ کرنے والا ہوتے ہوئے. مراد یہ ہے کہ اشارہ کرتے ہوئے، یعنی انگریزی میں پوائنٹنگ کے ساتھ جو ہے یہ ادا ہو جاتا ہے مفعول مفہوم جو ہے. اشارہ کرتے ہوئے کس کی طرف؟ الی الصوری. یہ سورن جمع مکسر کا وزن ہم نے پڑھا تھا، فعلن کا وزن. سورتن سے سورن. اور پھر غرفتن غرفن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. غرفتن غرفن. جملتن جملن. میں نے یہ جو پچھلی ایکسرسائز کو کروائی تھی، یعنی اس میں ایکسرسائز آپ دیکھیں کون جملن تھا نا، وہ جملن وہ جملہ کی جمع تھی. تو یہاں پر یہ سورن یہ صورت کی جمع ہے، صورت شکل کی، تصویر کی. تو اشارہ کرتے ہوئے کس کی طرف؟ الی الصور التالیاتی. الی الصور التالیاتی آنے والی تصویروں کی طرف، آنے والی شکلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جو مثال دی ہوئی ہے اس کی مثل سوالات بنانے آپ نے. اب یہاں پر دیکھیں پھر ایک مرکب توصیفی آپ کا آ گیا ہے، الصور التالیاتی. اب یہاں پہ بھی الصور جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے صفت آپ دیکھ لیں واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. ہاں جی، ایگزامپل جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کتاب من ھذا. کتاب من ھذا یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب من ھذا یہ کس کی کتاب ہے؟ تصویریں انہوں نے نیچے دی ہوئی ہیں، آپ نے مثال پڑھ لی ہے. اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مثل آپ نے سوال بنانے ہیں اور اشارہ کرتے ہوئے تصویر کی طرف. جی پہلا بنائیں گے، حافظ صاحب بنائیں جی. ماشاءاللہ. قلم من ھذا. قلم من ھذا یہ کس کا قلم ہے؟ جی توصیف.
قمیص من ھذا، قمیص من ھذا یہ کس کی قمیص ہے؟ جی بیت من ھذا یہ کس کا گھر ہے؟ جی نیکسٹ صحیح صاحب. سریر من ھذا یہ کس کا پلنگ ہے؟ جی عرفان یہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذرا سوال بنائیں. کرسی من ھذا یہ کس کی کرسی ہے؟ جی حبیب صاحب کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کریں. کتاب من ھذا یہ کس کی کتاب ہے؟ جی گلزار صاحب موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھیں یہ کس کا موبائل ہے؟ جوال، جوال موبائل. جوال من ھذا یہ کس کا موبائل ہے؟ ٹھیک ہو گیا. جی رجسٹر دفتر، دفتر من ھذا یہ کس کا رجسٹر ہے؟ چابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں صحیح صاحب. مفتاح من ھذا یہ کس کی چابی ہے؟ تو اس طرح ایک آپ کو پیٹرن پتا چل گیا کہ اچھا ایسے سوالات جو اس پیٹرن پہ کرنے ہیں، تو اس کے بعد اسے پریکٹس میں لائیں. جتنا پریکٹس میں لائیں گے اتنے آپ کے یہ پکے ہوں گے. چھوٹے موٹے ویسے ہی گھر جائیں اور کسی چیز کو اشارہ کر کے پوچھیں جی یہ کس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، مطلب انہیں سمجھ آئے نا، آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جو پریکٹس ہے وہ پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. آگے وہ بتا رہے ہیں آپ کو اسمن اور ابنن دو الفاظ کے بارے میں کہ اسمن اور ابنن، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اسمن اور ابنن کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جسے جب آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی جو لفظ کے شروع میں لگا ہوا ہے حمزۃ الوصل، اس لفظ کو آپ الگ سے پڑھ رہے ہیں تو اس حمزہ کو پروناؤنس کریں گے. اس حمزہ پر جو بھی حرکت ہوگی، زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، جو بھی حرکت ہوگی اسے آپ پروناؤنس کریں گے. لیکن جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو دیکھیں میں اسمن کو الگ سے پڑھ رہا ہوں، اسمن حمزہ کو پروناؤنس کر رہا ہوں، لیکن اگر اسمن سے پہلے کوئی لفظ ہے اور میں ملا کر پڑھ رہا ہوں تو اب اسمن کے حمزے کو میں پروناؤنس نہیں کروں گا. یہ حمزۃ الوصل کے حوالے سے ہے. تو چند جملے انہوں نے لکھے ہوئے کہ اسم الولدی محمدن، اسم الولدی محمدن لڑکے کا نام محمد ہے. واسم البنتی، ٹھیک ہے، اگر یہ واو نہ ہوتا تو آپ اسے کیسے پڑھتے؟ اسم البنتی زینبو، اسم البنتی زینبو، زینب کا لڑکی کا نام زینب ہے. اب چونکہ یہ دو جملے تھے واو کے ذریعے ان کو ملایا گیا تو اس کو پڑھا گیا اسم الولد محمد واسم البنتی زینبو. اس کے بعد اسم المدرس حامد، اسم المدرس حامد استاد کا نام حامد ہے. مسم المدیری، ما اسم المدیری تھا، یعنی پرنسپل کا کیا نام ہے، تو اسے ملا کر پڑھا مسم المدیری، پرنسپل کا کیا نام ہے. اسی طرح ابن لفظ ہے. ابن خالد فی المدرستی، ابن خالد فی المدرستی، خالد کا بیٹا اسکول میں ہے. وابن حامد، اور حامد کا بیٹا فی الجامعاتی یونیورسٹی میں ہے. ابن المدرسی فی الفصلی، استاد کا بیٹا کلاس میں ہے، کلاس روم میں ہے. اینا، کہاں؟ ابن المدیری، پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے، تو ملا کر پڑھیں گے این ابن المدیری، این ابن المدیری، پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے. تو یہ انہوں نے بتا دیا. اب آپ کو، اب آگے آپ کو اس طرح نہیں بتائیں گے، وہ آگے آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ نے اب اسمن اور ابن کے الفاظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے. جی اقرا ما یلی، پڑھ جو نیچے آ رہا ہے. مرائین، یہ پھر ایک اسم الفاعل، راء یرائی، خیال رکھنا.
اس سے پھر دیکھیں یہ ہے مرائی، ذرا اردو میں آئے، پھر اس میں منقوص آ گیا مرائی، خیال رکھنے والا. تو مرائی اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ مرائن، اور حالت نصب کیا ہوگی؟ مرائین. تو یہاں پر حالت نصب استعمال ہوئی ہے، یعنی خیال رکھنے والا ہوتے ہوئے، یعنی خیال رکھتے ہوئے، ٹیکنگ کیئر. مرائین خیال رکھتے ہوئے، کس چیز کا خیال رکھتے ہوئے؟ قواعدہ، قواعد کا. کس چیز کے قواعد کا؟ نطقی، بولنے کے قواعد کا. تو یہ قواعدہ نطقی مرکب اضافی یہاں سوال میں بھی آپ کے سامنے آ گیا. بولنے کے قواعد، پروناؤنس کرنے کے قواعد. کس چیز کے پروناؤنس کرنے کے قواعد؟ حمزہ تل وصلی، حمزہ الوصل کے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ پورا پیچیدہ مرکب اضافی قواعد نطقی حمزہ الوصلی. پیچھے سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں. حمزہ الوصل کی پروننسیشن کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں جو آ رہا ہے. یعنی وہی جو آپ کو انہوں نے بتایا کہ حمزہ الوصل کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، تو اب قاعدہ بتا دیا، اب اس قاعدے کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے ان کو پڑھنا ہے. جی شاہد صاحب پہلا جملہ آپ پڑھیں. شاباش. اب کوئی حرکت آپ کو نظر نہیں آ رہی جملے میں، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ابن محمد فی العراقی، ماشاءاللہ. وابن حامد فی الہندی، ماشاءاللہ. جی ابن محمد فی العراقی وابن حامد فی الہندی. محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا انڈیا. جی عرفان. الگ الگ پڑھیں ذرا. خراجہ بالکل ٹھیک پڑھا. اس کے بعد ابن الطبیبی، اب صحیح پڑھا. ابن الطبیبی. جی من البیتی. اب ملا کر پڑھیں. جی ماشاءاللہ. خرج ابن الطبیبی من البیتی. کیا ترجمہ ہوا؟ ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے باہر نکلا. جی جی امیس پڑھیں. شاباش. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ذہبا الگ الگ پڑھیں. ابن التاجری الی السوقی. ٹھیک. اب اسے ملا کر پڑھیں گے. ذہب ابن التاجری الی السوقی. تاجر کا بیٹا بازار گیا. تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا یا بازار گیا. جی اگلا گلزار صاحب. اسم المہندسی فیصل واسم الطبیبی مسعود. یعنی انجینئر کا بیٹا، انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. اسم المہندسی فیصل واسم الطبیبی مسعود. جی پانچواں جملہ صحیح صاحب. مسم الرجلی. مسم الرجلی، آدمی کا نام کیا ہے؟ آدمی کا نام کیا ہے؟ جی ابن من انتا. ابن من انتا، تو کس کا بیٹا ہے؟ جی انا ابن الوزیری. انا ابن الوزیری. تو ملا کر پڑھا انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں، میں منسٹر کا بیٹا ہوں. کلیئر ہو گیا جی. تو سوال شاہد صاحب آپ کے سامنے میں ایک سچویشن رکھ رہا ہوں، آپ نے ذرا سوال کرنا ہے اور جواب دینا ہے. اسامہ عامر کا بیٹا ہے. اسامہ سے سوال کریں اور اسامہ کا جواب دیں. یہی سوال کرنا ہے.
میں نے کہانی آپ کے سامنے رکھ دی نا، اسی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے. ہاں جی، بیٹا اسامہ ہے، باپ اس کا عامر ہے، اور اسامہ سے آپ نے سوال کرنا ہے اور پھر اسامہ کے جواب نقل کرنا ہے. ابن من انتا، اسامہ جواب دیتا ہے انا ابن عامر. کیوں گزار صاحب؟ کلیئر ہو گیا نا جی؟ پھر ایک سوال کرتے ہیں آپ. عامر، جی عامر جو ہے وہ آپ کا منصرف اسم ہے، عامر، عامرن، عامرن. جی گزار صاحب، زینب مریم کی بیٹی ہے. سوال بنائیں آپ خود ہی. جی نہیں اس کی عربی نہیں کرنی، یہ سچویشن بتائی ہے میں نے آپ کو. زینب مریم کی بیٹی ہے، زینب مریم کی بیٹی ہے، تو کس سے سوال کریں گے آپ؟ زینب سے کریں گے نا. کیا کریں گے؟ ہاں جی کریں. ماشاء اللہ. بنت من انتی، بنت من انتی، تو کس کی بیٹی ہے؟ وہ کیا جواب دے گی؟ ماشاء اللہ. انا بنت زینب، میں زینب کی بیٹی ہوں. تو جو کچھ پڑھا الحمدللہ اس کی اپلیکیشن جی نہیں ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے نا، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، بنتن میں تو حمزہ ہے ہی نہیں. ہاں بنتن میں تو حمزہ ہے ہی نہیں. تو وہ تو ویسے میں نے جینڈر چینج کرنے کے لیے سوال آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ الحمدللہ جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں اپنے بیسک کورس میں، ہمارے 70 لیکچرز اور اس کے بعد جو دوسری کلاس ہوئی ہے، جو کچھ پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن کے لیے اب یہ بہترین کتاب ہے، وہ سارے اپلائی یہاں پر کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا 5واں سبق جو ہے وہ ختم ہو گیا اور کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا. آخر میں اس سبق کے جو الکلمات الجدیدہ، تو یہ پھر مرکب توصیفی وہی غیر عاقل کی جمع موصوف اور صفت اس کی واحد مؤنث. یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. الرسول، الکعبۃ، ہاں جی الاسم، الاسم نہیں پڑھنا ہے اس کو، الاسم، الاسم. دیکھیں پرابلم کیا ہے، ال کا لام جو ہے وہ پروناؤنس آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حرف پر. حرف شمسی ہے تو پروناؤنس نہیں ہوگا، قمری ہے تو پروناؤنس ہوگا. اب اسم کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، تو حمزۃ الوصل کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل پڑھا نہیں جائے گا. یعنی آپ الاسم تو کہہ نہیں سکتے، الاسم نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اب اسم کا حمزہ نہیں پڑھنا تو وہ جو پیچھے لام ساکن ہے اس کو زیر دے کے ملا دینے، الاسم، الاسم. الابن، العم، الخال، الحقیبۃ، السیارۃ، الشارع، مغلق تحت ہناک المہندس. اور پھر نیچے ایک مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ، سیارۃ المدرسی، سیارۃ مضاف اور المدرسی مضاف الیہ. اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا.